الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة، وعفة في تهمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا تمہید جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور جو حدیث شریف پڑھی ہے موقع ملا تو اس کی کچھ وضاحت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں سے منع کر رہا ہے، اور آپ کے واسطے سے تمام انسانیت کو یہ پیغام ہے، اور چند چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ کا وصیت نامہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا وصیت نامہ ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے: قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. نبی جی فرما دیجئے ان سے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. پہلی بات جو اللہ نے حرام کی ہے: اللہ تشرکوا به شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا. آدمی دیگر کتنے بھی گناہ کر لے، انسان سے زنا ہو جائے، شراب پی لے، سود کھا لے، رشوت لے لے، نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ نہ دے، روزے نہ رکھے، حج نہ کرے، کوئی اور خیر کا کام نہ کرے، گناہوں میں ساری زندگی لت پت ہو، لیکن خدا کا اعلان اس کے لیے ہے: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس کے لئے اعلان ہے كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس کے لئے اعلان ہے إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں. لیکن جہاں شرک کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا. جس طریقے سے ہم
بیوی کی ہر خطا، ہر جرم، ہر کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ کتنی ہی زبان دراز ہو، کتنی ہی پھوہڑ ہو، کتنی بد اخلاق ہو، سب برداشت کریں گے۔ لیکن اگر بیوی ہماری ہو، آنکھ کسی اور سے لڑائے، بغیرت آدمی اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا تیری ہر کوتاہی کو درگزر کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری غیرت کا اور حیا کا مسئلہ ہے، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی کہتا ہے بندہ میرا سر کسی اور کے سامنے جھکائے، بندہ میرا دہائی کسی اور کی دے، بندہ میرا محبت کسی اور کی دل میں رکھے، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو اسی لیے پسند نہیں کرتا کہ یہ اللہ کی اپنی محبت ہے، پرسنل اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ چاہتا ہے میں نے بندے کو دل دیا ہے اپنے پیار کے لیے، اپنی کے لیے مجھ سے ہی پیار کرے، کسی اور سے پیار نہ کرے، اس لیے کہ دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہے، اور دل کا کام ہے پیار کرنا، آنکھ کا کام دیکھنا، ناک کا کام سونگھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بات کرنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل کا کام ہے، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو، صنم سے ہو، یا پھر خدا سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کی بغیر۔ لیکن یہ محبت دنیا سے نہیں، یہ محبت مال و دولت سے نہیں، عہدے اور منصب اور ڈگری سے نہیں، یہ محبت صرف اور صرف اللہ رسول کی، کسی اور کی محبت نہیں۔ اللہ رسول کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت دل میں اگر بیٹھتی ہے تو اللہ کا اعلان قرآن کے اندر ہے، اگر تمہارے دل میں احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، اللہ رسول اور اللہ کے دین سے زیادہ اگر تمہارے دلوں میں کسی اور کی محبت ہے تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، پھر اللہ پکڑے گا۔ تو اس لیے یہ دل تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اپنے پیار کے لیے بنایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرے، میرا بندہ مجھ سے محبت کرے۔ آج کل کے جوان محبت تو کرتے ہیں، کوئی جوان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، کسی سے تو ہوگی، رخ بدلا ہوا ہوگا، کسی کو ماں سے ہوگی، کسی کو بہن سے ہوگی، کسی کو اپنی خالہ سے ہوگی، کسی کو پھوپھی سے ہوگی، اور کسی کو اپنے دوست سے ہوگی، اور خدا نہ کرے کسی کی ناجائز محبت ہوگی کسی لڑکی سے۔ محبت تو ہونا ہے، دل جب ہے تو محبت کرے گا۔ اگر کوئی جوان یہ کہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، مہا جھوٹا ہے، ہو نہیں سکتا۔ دل ہے تو اس کا کام محبت کرنا ہے، وہ محبت کرے گا۔ لیکن یہ محبت اگر اللہ سے ہو، یہ محبت اگر رسول سے ہو، یہ محبت اگر دین سے ہو، تو یہ محبت آدمی کو پروان چڑھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، عزتوں کو اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتی ہے، سرخ روئی کا تاج اس کے اوپر رکھ دیتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں مقبول و محبوب بن جاتا ہے اگر اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر کے اللہ کی محبت اس دل میں بھرو۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ مولا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے اشعار ہیں، محبت دل کا درد سے ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپنا مجبور ہو جانا، ہماری باداموشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو آتا ہے فقط جل کے تور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حویث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے،
تھکن سے چور ہو جانا۔ تو اس لیے محبت تو ہوگی، اللہ کرے یہ محبت اللہ سے ہو، یہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ آج کے جوان آہیں بھرتے ہیں اور ان کی زبان پر بول ہوتا ہے I love you, I miss you۔ ذرا سوچو، جس خدا نے پیدا کیا تمہیں، کبھی تمہاری زبان پر تنہائی میں آیا ہے I love اللہ، I miss اللہ، اے اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھے مس کر رہا ہوں، کبھی آیا ہماری زبان پر؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا پیار مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنا الی حبک، اے اللہ تیرا پیار مانگتا ہوں، تیرے پیاروں کا پیار مانگتا ہوں اور تیرے پیارے اعمال مانگتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی محبت جب دل میں ہوگی، اعمال کا کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، پھر ہر کام آدمی مزے لے کر کے کرے گا، تلاوت کرے گا تو مست ہوگا، ذکر کرے گا تو لذت پائے گا، سجدہ کرے گا تمام کائنات کی مٹھاس اس کو سجدے میں محسوس ہوگی، نماز پڑھے گا تو گم ہو جائے گا۔ اب نماز میں خیالات اسے پریشان نہیں کریں گے، کیوں؟ محبوب کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اللہ کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، کبھی ہمیں خیال آیا، کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کالنگ ہے، براہ راست کالنگ ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ جب بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے بندے نے ابتدا کی، ادھر سے اللہ نے کہا حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھتا ہے، اللہ فرماتا ہے بینی و بین عبدی، پردے ہٹا دو میرے اور میرے بندے کے درمیان سے، میں اپنے بندے سے بات کروں گا، میں اپنے بندے سے بات کروں گا۔ اور جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم کہتے ہیں ہلو، ادھر سے جواب آتا ہلو، ادھر بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کالنگ شروع ہو گئی، ہاں میرے بندے تو نے تعریف کی۔ بندے نے کہا الرحمن الرحیم، ادھر سے جواب آیا اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ادھر سے بندے نے کہا مالک یوم الدین، جواب آیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آیا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ بندے کا کام عبادت کرنا، میرا کام اس کی مدد کرنا۔ بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب قسم میرے بندے کا ہے اور بندے نے جو مانگا اس کو وہ مل کے رہے گا۔ ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں، یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ کبھی یہ تصور ہوا، کبھی ہم نے سوچا، یا تو نیت باندھی اور جمع غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں کھڑے ہیں، کتنی رکعت ہوئی، امام صاحب نے کون سی سورت کی تلاوت کی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ جسم مسجد کے اندر موجود ہے، دماغ دکان میں موجود ہے، کھیت کھلیان میں موجود ہے، بیوی بچوں میں موجود ہے۔ جب بندہ نیت باندھنے کے بعد میں اپنے دماغ کو دنیا سے لگا لیتا ہے، اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے ارخوا الحجاب بینی و بین عبدی، پردے ڈال دو میرے اور میرے بندے کے درمیان، میرا بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرا بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پردے ڈلوا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے، ہمارا یہی حال ہے، ورنہ ہم جب نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے، اللہ کی محبت کا بھرا ہوا جب ہم سجدہ کرتے، تو اس وقت ہمیں یاد آتا میں اللہ کے قدموں میں پڑھ کے سجدہ کر رہا ہوں۔ ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن،
سجدہ کرنے والا اللہ کے پیروں میں پڑ کر کے سجدہ کرتا ہے، اس وقت اس کی زبان پر ہوتا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی تو سجدوں میں لذت ہوتی، اللہ سے محبت نہیں تو سجدے بے سود ہیں، سجدوں کے اندر کوئی کیف نہیں، کوئی سرور نہیں، کوئی مستی نہیں، ورنہ ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہتا پورا وجود اس کا لرز جاتا، اللہ کی محبت میں تڑپ جاتا۔ تو اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، پھر دیکھو نمازوں کی لذت ملتی کہ نہیں ملتی۔ نماز پڑھنے والے ابو ریحانہ بھی تو تھے، ابو ریحانہ صحابی، ان کا واقعہ عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں لکھا، کہتے 1 سال کے بعد جب جہاد سے لوٹ کے آئے، عشاء کے بعد گھر پہنچے، بیوی کو کتنا شدت کا انتظار ہوگا اور شوہر کو انتظار ہوگا، اب انتظار کر آئے کہنے نماز پڑھ لوں، آگے بات ہوگی، اللہ اکبر، نیت جو باندھی تو اب کس کا خیال؟ قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کے بعد صبح ہو گئی۔ بیوی کہنے لگی یا ابا ریحانہ ذہبت وغزوت ورجعت اما لنا فیک من نصیب، ابو ریحانہ اللہ کے راستے میں گئے، لوٹ کر آئے، میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ کہنے لگے تو یاد رہتی تو حق بنتا، تو یاد ہی نہ رہی۔ وہ کہنے لگی تیرے پاس رات ہو گئی، یہیں بیٹھے بیٹھے رو رہی ہوں اور تو کہتا یاد ہی نہیں رہی۔ تو کہنے لگے جب میں نے نیت باندھی تو جنت کا ایک سین سامنے آ گیا۔ کیا آیا؟ جنت کا ایک سین سامنے آ گیا، تلاوت کرتے ہوئے، اور اس کو دیکھنے میں رات گزر گئی۔ ہمارے سامنے بھی سین آتا ہے، ہمارے سامنے بھی سین آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں سین آتا ہے، جو بلو فلمیں دیکھی ان کا سین آتا ہے، بازاروں میں جو پوسٹر دیکھیں ان کا سین آتا ہے، سڑکوں پر جو ہم نے دیدہ زنی کی ہے اس کا سین ہمارے سامنے آتا ہے، دکان پر جو بیٹھے ہیں اور وہاں پر جو گھٹولی کی ہے اس کا سین ہمارے سامنے آتا ہے، جو زیادتیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں ان کے سین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جنت کے سین نہیں آتے، جنت کے مناظر نہیں آتے، اللہ کا دھیان نہیں آتا، جو دل میں بھرا ہوا ہے وہی پھر نکلتا ہے، اسی کے وساوس ہمیں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ شرک ہے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لینا، یہ شرک ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت میں اگر کسی کو شریک نہیں کرتا تو پھر اللہ کہتا ہے آجا، کتنے بھی گناہ تیرے پاس ہوں سب کو میں معاف کر دوں گا، سب کو معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے شرک سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، قرآن اٹھاؤ، سورہ یوسف دیکھو، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان والوں میں سے اکثر مشرک ہیں۔ دل دہلا دینے والی آیت ہے، اگر ہمیں پتا ہو تو لرز جائیں بخدا، کانپ جائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان والوں میں سے اکثر مشرک ہیں۔ شرک سے نہیں بچ پاتے، شرک سے نہیں بچ پاتے۔ تو ہم ذرا سوچیں کیا کیا شرک کر رہے ہیں، کون کون سے جرائم کر رہے ہیں، شرک کہاں کہاں سے ہمارے اندر آ جایا کرتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو توحید کو سلامت رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرزدق ایک بہت بڑا شاعر گزرا، ایک مرتبہ ایک جنازے میں فرزدق اور حسن بصری یہ دونوں ساتھ تھے۔ حسن بصری نے پوچھا فرزدق اس دن کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہے؟ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں، صرف 70 سال کی توحید میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، فرزدق کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی؟ کہنے لگا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہنے لگا اللہ نے فرمایا فرزدق جو بات تو نے حسن بصری سے کہی تھی وہ کہہ۔
اب فرزدق نے کہا میں نے تو ان سے کہا تھا میرے پاس 70 سال کی توحید کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا جا اسی پر تجھے جنت دی، تیرے گناہ معاف کیے. توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. آج ساری دنیا ہماری دشمن کیوں ہے؟ ہم نے کسی کا خون تو نہیں پیا، ہم نے کسی کی عزت تو نہیں لوٹی، ہم نے کسی کے گھر بار پر تو حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کے کھیت کھلیان کو برباد نہیں کیا، کسی شہر کو ہم نے تاراج نہیں کیا. ساری دنیا دشمن اس لیے ہے کہ ہم موحد ہیں، ساری دنیا دشمن اس لیے ہے ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. آج سورہ دیوتا کو ہم کیا ہے سلام کرنے لگے، جھکنے لگے. آج ہم جو کہا جا رہا ہے وہ کرنے لگے، وندے ماترم پڑھنے لگے، ہاں میں ہاں ملانے لگے، تو سب ہم سے راضی ہو جائیں گے ہاں جی تم ہمارے جیسے. دشمنی صرف اسی کی ہے، ہم ایک کو کیوں مانتے ہیں؟ نبی کے زمانے میں بھی یہی تھا، آج کے زمانے میں بھی یہی ہے کہ یہ ایک کو ماننے والے کیوں ہیں، ہمارے معبودوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی توحید کا سودا نہیں کرنا، توحید پر ضرب نہیں آنے دینا، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک عورت آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا، حسن بصری یہ بتلاؤ مرد کے لیے 2 شادیاں کرنا کیسا ہے؟ کہا جائز ہے. کہا اگر اللہ کا حکم مانے نہ ہوتا، شریعت نے روکا نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھولتی اور آپ کو دکھاتی تو آپ فتویٰ دینے پہ مجبور ہوتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. وہ تو کہہ کے چلی گئی. حسن بصری کہتے مجھے توحید کا سبق سکھا گئی. میں رونے لگا. کیوں؟ کہ اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ جو اتنی حسین عورت ہو، اس عورت کے حسن اور اس کی محبت میں اس کا شوہر کسی اور کو شریک نہ کرے. اللہ سارے حسینوں کا حسین ہے، خالق حسن ہے.